کا ایک واقعہ گزرا ہے، بعضوں نے اس کو دور فاروقی کا بھی واقعہ لکھا ہے۔ باہر کے مورخ اسلام میں ایک بہت بڑے تاریخ دان ہیں اور عالم دین ہیں، ان کی کتاب میں باقاعدہ یہ دور نبوی کا واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بچے کی شکایت کی اور کہا کہ اس میرے بچے نے آج مجھے اور اپنی ماں کو اس نے مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ذرا اس کو بلا کے لاؤ۔ نبی علیہ السلام حیران ہے کہ ماں باپ کو بچہ مار رہا ہے۔ اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا کہ بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ والدین کی بات ماننی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے؟ تو اس بچے نے کہا یہ بات بھی ہمیں ابھی پتہ چل رہی ہے، یعنی یہ بات بھی ہمیں پہلی بار پتہ چل رہی ہے، اس سے پہلے ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ والدین کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ دور جہالت کا دور چل رہا تھا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام لے کر تشریف لائے تھے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یہ دور ایسا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سارے لوگ اندھیر نگری کے اندر تھے، گٹا توڑ تاریکیوں کے اندر پھٹکے ہوئے تھے۔ اور قرآن کریم نے چوتھے پارے میں یہاں تک کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے۔ ایسے حالات میں اور ایسے ماحول پہ، سوسائٹی پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق اور دعوت حق لے کر تشریف لائے تھے۔ اب وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ پہلی مرتبہ کسی نے بتایا، وہ بھی آپ نے بتایا کہ والدین کا کہنا ماننا چاہیے، اس سے پہلے مجھے کسی نے کہا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ والدین کو مار رہے، ماں باپ کو مار رہے۔ تو بچے نے آگے سے کہا لڑکے نے کہ بھئی آپ دیکھیں والدین، ہمارا والدین پر حق ہے، والدین کا ہم پر بھی تو حق ہے نا، یعنی ہم اگر والدین کا احترام کریں ان کا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن ہمارا بھی تو حق ہے والدین پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور آپ لوگ کا بھی حق ہے۔ کب وہ آپ حق بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ ہو تو اس کا صحیح اچھا نام رکھا جائے، نمبر 2 اس کو دین کی تعلیم دی جائے، نمبر 3 جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی کفالت کر کے صحیح جگہ پہ جب وہ کمائی پہ آ جائے تو اس کو الگ کر دے، وہ اپنا کمائے اور اپنا کھائے اور شادی کر لے۔ تو اس بچے نے آگے سے کہا یہ تینوں کام میرے اوپر نہیں ہوئے، یعنی والدین نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ نام کیا رکھا؟ تنبل نام رکھا۔ تنبل کہتے ہیں وہ کیڑا جو گندگی میں بیٹھے، میرا نام انہوں نے یہ رکھا۔ پھر مجھے انہوں نے دین کی تعلیم نہیں سکھائی، اور مجھے کہا جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے بکریاں دے کر انہوں نے بھیج دیا اور کہا کہ بکریاں چراؤ، بکریوں کی دیکھ بھال کرو۔ جب میں اور بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے اونٹ دے کر بھیج دیا کہ اونٹوں کو جا کے کھانا کھلاؤ، چارہ دو، ان کو گھماؤ۔ تو یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھے انہوں نے دین کی تعلیم نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، لیکن یہ بتاؤ تم نے والدین کو، ماں باپ کو ڈنڈے سے مارا کیوں؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ اصل میں میرے کو باپ نہیں کہا تھا بیٹا جب 2 اونٹ لڑے نا تو ان کو ڈنڈے سے مار کر آگے پیچھے کرنا، ہٹا دینا۔ تو میں اس طرح وہاں کرتا تھا، 2 اونٹ لڑے تو میں وہاں مار کے دونوں کو الگ الگ کرتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ 2 ماں باپ میرے گھر پہ لڑ رہے ہیں، تو وہی ڈنڈا میں نے یہاں بھی استعمال کیا تاکہ یہ دونوں الگ الگ ہو جائے، اور ڈنڈے کھانے کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے، یعنی جہالت کا دور تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کا قصور نہیں ہے، والد کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اس کا نام اچھا نہیں رکھا، اس کو دین کی تعلیم نہیں دی، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس آپ نے نہیں دلایا۔ تو آج کا دور بھی اگر ماحول ہم دیکھیں گے کچھ اسی طرح ہے، نام رکھ رہے ہیں شاہ رخ خان، نام رکھ رہے ہیں سلیمان خان، نام حارث رکھ رہے ہیں، شیطان کا نام ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا نام علیزہ دیکھیں، دوسرے اور فنکار اداکاروں کے نام پہ ہم نام رکھ رہے ہیں، اور دین کی تعلیم بالکل نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے بتلایا یہی بچہ یوں سمجھ لیں ایک پودا ہے، اگر ہم اس کو جس طرح اس کو پانی دیں گے یہ پودا درخت بنے گا، پھر اس کا سایہ نصیب ہوگا،
جس طرح ہم چاہے، ابھی پودا ہے یہ بچہ، اس کو جہاں رخ چاہے کر لیں کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ تناور درخت بن جائے گا تو اس کو رسی سے باندھ کر اس کی شاخوں کو، ٹہنیوں کو ہم سیدھا نہیں کر سکیں گے جب تک اس کو کاٹ نہ ڈالیں۔ اس کی ٹہنیوں کو کاٹیں گے پھر بھی پتہ نہیں یہ درخت سیدھا نکلے، آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ یہ بچہ کچی مٹی کی طرح ہے، جس طرح گیلی مٹی کو ہم جس طرح بھی شکل دینا چاہے، گھر بنانا چاہے، کوئی بھی کرنا چاہے، تو وہ اسی رنگ پہ رنگ جائے گا، لیکن جب یہ سخت ہو جائے اور گیلی مٹی سے مضبوط مٹی بن جائے پھر یہ کہیں بھی شکل اختیار نہیں کرے گی۔ تو یہ بچے ہیں آج کے وقت، کل کو یہی معاشرے کے لیے زینت بنیں گے۔ ان کی صحیح نشو و نما ہو، تربیت ہو دین پر، تو کل کو خلق خدا ان کی اتباع کرنے پہ فخر محسوس کریں گے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کی صحیح پرورش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کی دین کے نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔